قدر رمضان قدر رمضان قدر رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد جواد حسن گل قادری قدر رمضان ٹرانسمیشن لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں ناظرین کہ آپ اللہ پاک کے خاص کرم سے بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک کی رحمتیں رمضان المبارک میں خوب چھما چھم برس رہی ہیں، اور امید ہے کہ اللہ پاک ہم گناہ گاروں کے حال پر بھی نظر کرم فرمائے اور ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر اللہ پاک ہمارے لیے بھی ہمیشہ ہمیشہ کامل بخشش کا پروانہ عطا فرما دے۔ ناظرین، قدر رمضان ٹرانسمیشن کا سلسلہ الحمدللہ عز و جل جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ آج کی میری اس قدر رمضان ٹرانسمیشن کے جو معزز مہمانان گرامی ہیں، میں ان کا تعارف آپ تمام دوستوں سے کراتا چلوں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں میرے نہایت ہی محترم و معزز اور ملک پاکستان کے مشہور مذہبی اسکالر جناب محترم حضرت علامہ مولانا قاری شکیل احمد سعیدی صاحب۔ میں آپ کو اپنے اس پروگرام میں قدر رمضان ٹرانسمیشن میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے انتہائی معزز ملک پاکستان کے مشہور و معروف ثنا خان جناب حافظ محمد شاہد قادری صاحب۔ آپ کو بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے قدر رمضان کی پوری ٹیم کی جانب سے خوش آمدید۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مشہور و معروف ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ملک پاکستان میں جگہ جگہ پر آپ کی حاضری ہوتی ہے۔ جی، میری مراد جناب محترم محمد انیس نقشبندی صاحب۔ آپ کو قدر رمضان ٹرانسمیشن میں قدر رمضان کی جو ٹیم ہے اس کی جانب سے خوش آمدید۔ ناظرین، رمضان المبارک کی ان بابرکت راتوں کو، رحمت بھری ساعتوں کو ہم نے کوشش کی کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم اپنے ناظرین کے لیے مختلف موضوعات پر گفتگو بھی کریں، جس کی مثال الحمدللہ آپ لوگوں کے جو کمنٹس آتے ہیں ہمارے آفیشیل پیجز پر، آپ اس کو ملاحظہ کرتے ہیں اور کمنٹس دے رہے ہیں آپ، تو ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہم بہتر سمت کی طرف جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو مزید ہم بہتر بنانے کے لیے آپ کی آرا کے منتظر رہتے ہیں، اور آپ کی آرا ہم تک پہنچ سکتی ہیں آپ کے کمنٹس کی صورت میں۔ آپ نے کمنٹس کو سلسلہ جو ہے اس کو روکنا نہیں ہے، اس کو جاری رکھنا ہے۔ اور آج کی ہم اس بابرکت ٹرانسمیشن کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ حمد باری تعالیٰ کے لیے میں محمد انیس نقشبندی صاحب سے گزارش کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے ہماری اس بابرکت نشریات کا آغاز فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہ بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے، بولو اللہ بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے، بولو اللہ بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے۔ اللہ بڑا، سب سے بڑا، اللہ بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے۔ اللہ بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے۔ اللہ بڑا، سب سے بڑا، اللہ بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے۔ اللہ 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 بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا۔
بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا، گر تو نہ کرے گا تو کرم کون کرے گا، گر تو نہ کرے گا تو کرم کون کرے گا، گر تو نہ سنے گا تو میری کون سنے گا، بولو اللہ بڑا سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے، بولو اللہ بڑا سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے، تیرے ہاتھ میرے مولا عزت تے آبرو، شان تیری میرے مولا جلالت جلال ہو، تیرے ہاتھ میرے مولا عزت تے آبرو، شان تیری میرے مولا جلالت جلال ہو، بیڑیوں دی بندے لا دے، بیڑیوں دی بندے لا دے، جڑا تیرا نال ہے، اللہ بڑا سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے، بولو اللہ بڑا سب سے بڑا، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو ناظرین یہ تھے محمد انیس نقشبندی صاحب حمد باری تعالیٰ پیش فرما رہے تھے۔ ناظرین اب ذکر خدا کے بعد ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں گزارش کروں گا حافظ محمد شاہد قادری صاحب سے کہ نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا کر ہمارے اور ہمارے ناظرین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو شاہ خوباں، تو شاہ خوباں، تو جان جانا، تو شاہ خوباں، تو جان جانا آقا، تو شاہ خوباں، تو جان جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا، نہ بر سکی ہے، نہ بر سکے گا آقا، نہ بر سکی ہے، نہ بر سکے گا، نہ بر سکی ہے، نہ بر سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ ملنے دن یوسف نو خود آپ گی بک جاندی، بلنے دن یوسف نو خود آپ گی بک جاندی، تک لیندی زلیخا جے، تک لیندی، تک لیندی، تک لیندی زلیخا جے، تصویر محمد دی تے کہندی نہ بر سکی ہے، نہ بر سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ اور تو سب سے اول، تو سب سے آخر ملا ہے، حسن دوام تجھ کو، تو سب سے اول، تو سب سے آخر ملا
کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری آقا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا کہ میں تیرے حسن بیاں کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے میں تیرے حسن بیاں کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے پرگ خوشبو دلوں پہ اترا پرگ خوشبو دلوں پہ اترا ہے کتنا دلکش کتاب تیرا تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ ام کتاب تیرا اور خدا کی رحمت نے ڈال رکھے ہے تجھے پہ 70,000 پردے خدا کی رحمت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے جہاں میں بن جاتے دور لاکھوں جہاں میں بن جاتے دور لاکھوں جہاں میں بن جاتے دور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا جہاں میں بن جاتے دور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ ام کتاب تیرا نہ بن سکے گے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے خوبصورت انداز میں حافظ محمد شاہد قادری صاحب ہدیہ عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ ناظرین، آپ لوگوں نے اگر اب تک ہمارا سوشل میڈیا چینل لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجئے۔ ہمارا سوشل میڈیا چینل ہے DIS درویش اسلامک اسٹوڈیو فیس بک کے نام سے۔ فیس بک پر ہمارا یہ پیج جو ہے آفیشیل موجود ہے، اس کو لائک کیجئے اور اسے شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد جو ہیں وہ اس چینل کو ملاحظہ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے YouTube چینل جو ہے آفیشیل ویڈیو پلس پاکستان کے نام سے ہے، اگر اسے آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو جلد از جلد سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو شیئر کریں، اس کے لنک کو مختلف
آپ گروپس کے اندر اس کو شیئر کر سکتے ہیں، اور تاکہ آپ جو ان نشریات کو دیکھ رہے ہیں تو اسی طرح باقی دیگر بھی ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ اس کے اندر شریک ہو سکیں، اس نشریات کو دیکھ سکیں، اور اپنے کمنٹس جو ہیں وہ ضرور دیا کریں، کیونکہ آپ کے کمنٹس جو ہوتے ہیں نا، ہم ان کے مطابق ہی ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنی ان نشریات کو جو ہے وہ بہتر بنائیں۔ آج کا موضوع بہت پیارا ہے، اور رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے حوالے سے جو اعتکاف کی سعادت حاصل کرتے ہیں، جو مسلمان خوش نصیب روزے دار مساجد کے اندر جا کر پڑاؤ کرتے ہیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں سربا سجود ہوتے ہیں آخری عشرہ کے اندر، تو ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی عبادت کرنا تو مقصد ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک خاص مقصد ہوتا ہے لیلۃ القدر کی تلاش۔ تو اس عظیم اور بابرکت رات کی تلاش میں ہمارے تمام جو اسلامی بھائی ہیں اور مختلف مساجد کا رخ کرتے ہیں اور وہاں پر جا کر بیٹھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو آج ہم جو موضوع جس پر بات کریں گے، جس موضوع پر، وہ موضوع ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر اصل میں ہے کیا، اور اس کی کیا حقیقت ہے، اس حوالے سے جو ہے علامہ قاری شکیل احمد سعیدی صاحب جو ہیں اس بات پر انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے، تفصیلی غور سے سماعت کیجیے گا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نورا من نور اللہ۔ الحمدللہ جواد بھائی، اللہ کے فضل و کرم سے ایک بار پھر ہم دوستوں کی خدمت میں دین کو سکھانے کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس خدمت کو بھی قبول فرمائے، اور اللہ تعالی دارین میں اس کو ہمارے لیے نافع بنائے۔ آمین۔ آپ نے لیلۃ القدر کی بات کی ہے، تو لیلۃ القدر کا مطلب ہے قدر والی رات۔ سبحان اللہ۔ قدر کا معنی کیا ہے؟ قدر کے کئی معنی ہیں، ان میں سے ایک اس کا معنی ہے مرتبہ، منزلت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرتبے والی رات، یعنی بلند رتبے والی رات، بلند مرتبے والی رات۔ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور اس کو لیلۃ القدر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ بہت بڑے مرتبے والی رات، کیونکہ اس رات میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور اس کو اس لیے بھی منزلت، مرتبے والی رات کہا جاتا ہے کیونکہ اس رات میں جو عبادت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو مقام اس رات کے عابدین کا ہے، باقی راتوں کے عابدین کا وہ مقام نہیں ہے۔ تو اس لیے یعنی یہ باقی راتوں سے افضل ہے، تو اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ ایک اور بھی اس کا معنی ہے، قدر کا معنی جو ہے نا وہ تنگی بھی آتا ہے، تنگی۔ اب اگر وہ معنی لے تو کیا مراد ہوگا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے خود فرمایا تتنزل الملائکہ، کہ حضرت جبریل امین سمیت فرشتے آسمان سے زمین پہ نزول کرتے ہیں۔ تو جب فرشتے زمین پہ نازل ہوتے ہیں تو وہ اتنا کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں، اتنا کثیر تعداد میں زمین پہ ان کا نزول ہوتا ہے کہ زمین ان کی کثرت کی وجہ سے تنگ پڑ جاتی ہے۔ اور اس لیے لیلۃ القدر اس کو کہا کیونکہ ملائکہ جو نازل ہوتے ہیں کثیر تعداد میں، ان کی کثرت کی وجہ سے زمین تنگ پڑ گئی، تو اس کو لیلۃ القدر، ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اب یہ لیلۃ القدر جو ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ماہ رمضان میں ہے اور اس کو اتنی فضیلت کیوں دی گئی ہے؟ دیکھیں نا کہ 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف ہو رہی ہے،
اور اس ایک رات کی عبادت ایک طرف ہو رہی ہے. تو علماء کرام نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس رات میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے. سبحان اللہ. تو قرآن رب کا کلام ہے، رب کا کلام ہے. تو کلام الہی بھی اپنی مثال نہیں رکھتا، ٹھیک ہے نا. تو جس طرح کلام الہی کی کائنات میں مثال نہیں ہے، تو جس رات میں وہ اللہ کا کلام قرآن نازل ہوا ہے اس رات کی باقی راتوں میں مثال نہیں ملتی. واہ واہ واہ. کیا اور بات. قرآن آپ دیکھیں نا، قرآن مجید جو ہے بے شک اس کے لیے اللہ نے بندہ مومن کے سینے کو امین بنایا ہے. بے شک بے ٹھیک ہے شک نا جی. بالکل. قرآن مجید بندہ مومن کے سینے میں آ جاتا ہے. ایک بندہ مومن جو ہے وہ قرآن مجید کو ایک بچہ حفظ کرتا ہے، تو وہ اللہ کے کلام کا امین ہے. تو جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا ہے تو وہ قرآن بھی جس طرح قرآن بڑا سخی ہے، فیاض ہے، اسی طرح یہ رات بھی بڑی فیاض اور سخی ہے. اپنے اندر جو بھی عبادت کرنے والا ہوتا ہے اس کو یہ رات محروم نہیں چھوڑتی. کیا بات ہے. اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ رات ہے کون سی؟ ٹھیک ہے نا جی، یہ بھی عام سوال ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ماہ رمضان کی تاک راتوں میں ہمیں کہا گیا صحابہ کرام نے، ائمہ مجتہدین نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، کہ ماہ رمضان کی تاک راتوں میں یہ رات گھومتی رہتی ہے. حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ 21ویں کی رات لیلۃ القدر ہوتی ہے. آپ فرماتے کچھ نے اور بھی کہا. حضرت قاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ بڑے یقین کے ساتھ کہتے تھے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 27ویں کی ہی رات ہوتی ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ ماہ رمضان کی 27ویں کی ہی رات ہوتی ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وجہ اس کی یہ ہے کہ لیلۃ القدر اس کے لفظ گنے تو یہ 9 حروف ہیں. اس کے اندر لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، اور یہ قرآن مجید میں اللہ نے 3 بار استعمال کیا. تو 9 کو 3 کے ساتھ ضرب دیں تو 27 بنتا ہے. تو اس لیے یہ جو لیلۃ القدر ہے گویا قرآن میں اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے اشارتاً بتا دیا کہ اگر تمام تاک راتوں میں نہیں جاگ سکتے تو 27ویں کو جاگ لو، یہی لیلۃ القدر ہے. واہ 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 سبحان اللہ. اور ایک دلیل انہوں نے بہت بڑی پیاری دلیل امام فخر الدین رازی نے ان کی طرف سے لکھا. ایک اور دلیل انہوں نے دی. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو 27ویں کا مطلب ہے کہ 7 کا عدد، اور یہ جو 7 کا عدد ہے یہ رب کو بڑا پسند ہے. کیسے بڑا پسند ہے؟ آسمان رب نے کتنے بنائے؟ 7. زمینیں 7. دن 7. کعبۃ اللہ کے پھیرے کتنے ہیں جی؟ 7. صفا مروہ کے پھیرے کتنے ہیں؟ 7. تاک عدد بھی ہے، اللہ کو بڑا پسند بھی ہے. تو 7 کے اندر اللہ نے اتنی خوبیاں رکھ دی ہیں. تو آپ فرماتے ہیں ادھر ادھر نہ بھاگو بلکہ 27ویں کی رات کو لیلۃ القدر سمجھ لو. واہ واہ واہ. تو یہی رات جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 27ویں کی رات جو ہے یہ لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس رات کو پوشیدہ کیوں رکھا گیا؟ دیکھیں نا، اتنا عظیم رات جو تھی تو اس کو پوشیدہ نہیں رکھنا چاہیے تھا، تو اس کو ظاہر کر دینا چاہیے تھا. کیا حرج تھی؟ حرج تھی. یہ بھی رب کا کرم ہے کہ اس نے اس رات کو پوشیدہ کر دیا. اگر وہ ظاہر کر دیتا، بتا دیتا، تو جواد بھائی جس طرح اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اسی طرح پھر اس کا گناہ بھی 1000 مہینوں کے گناہ کے برابر ہو جاتا. تو اللہ نے ہم سے اس رات کو چھپا کے پردوں میں مستور کر کے وہ ہم پہ کرم کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس رات میں بیدار ہو کے عبادت کرے گا تو 1000 مہینوں کے برابر ثواب پائے گا، اور اگر وہ گناہ کرے گا تو گناہ کرنے کے بعد اسے علم تو نہیں ہے نا کہ یہی رات ہے،
یہی رات ہے تو اس کو گناہ اتنا نہیں ملے گا بلکہ ایک گناہ کا ایک گناہ ہی ملے گا۔ اب کوئی کہے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو بات اس طرح ہے کہ گھر میں، اپنے گھر میں گناہ بھی گناہ ہے، لیکن بیت اللہ میں جا کے گناہ کرنا وہ زیادہ شدید ہے۔ کیوں؟ بندے کو پتہ ہے کہ میں حرم میں کھڑا ہوں، رب کے گھر میں کھڑا ہوں، ایک تو گناہ کر رہا ہے، دوسرا اللہ کے گھر کی توہین جو کر رہا ہے، تو پھر وہ گناہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے لیلۃ القدر کو جان بوجھ کے، اس رات کو پتہ ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر وہ گناہ کرتا تو وہ ناقابل معافی بھی ہو سکتا تھا، وہ جرم زیادہ ہو سکتا تھا۔ اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کی نسبت سے اپنے محبوب کی امت پہ کرم کرتے ہوئے رات کو چھپا دیا۔ اور پھر ہے تو طاق راتیں، کتنی طاق راتیں ہیں، ان کو جاگ کے دیکھو، ان میں اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو جاؤ، معافی مانگو، تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ ضرور اس رات کی نعمت بھی عطا فرمائے گا۔ بہرحال اس کی نشانی کچھ علماء کرام نے بتائی، میں وہ مختصر عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ وہ رات نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے نہ ہی زیادہ گرم، بھینی بھینی آشکانہ اس میں موسم ہوتا ہے، سبحان اللہ، آشکانہ موسم ہوتا ہے، بڑا وہ کیف آور موسم اللہ تعالیٰ اس رات کو بنا دیتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو روشنی ہوتی ہے، اللہ اکبر، صبح کی سورج کی روشنی وہ مدھم ہوتی ہے۔ اس کے مدھم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ملائکہ طلوع آفتاب کے بعد دوبارہ اوپر جاتے ہیں، تو سورج کے سامنے ان کا نور جو آ جاتا ہے تو وہ سورج کی روشنی مدھم ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ بھی اس کی نشانی بیان کر دی گئی۔ اگر کوئی کھارا پانی اس رات ہو تو وہ کھارا بھی میٹھا ہو جاتا ہے، کھارا بھی میٹھا ہو جاتا ہے، اور بھی نشانی اس کی ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے پوری رات کی بھی فضیلت ہے، لیکن اس رات میں کچھ مخصوص لمحات ہوتے ہیں کہ جن میں تجلیات الہی کی بھی برسات ہو رہی ہوتی ہے اس پوری رات میں بھی۔ اور جس طرح فرمایا نا اللہ نے کہ فرشتے حضرت جبریل نازل ہوتے ہیں اور وہ آ کے بندوں کو سلام کہتے ہیں۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ لیلۃ القدر ہے اور حضرت جبریل بیٹھ کے مجھے سلام کر رہے ہیں؟ ہمیں تو پتہ نہیں چلے گا نا، ہمیں تو پتہ نہیں چلے گا۔ صحابہ کرام تو کہتے تھے کہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے تو ان کی کیفیت یہ ہو جاتی تھی کہ وہ یعنی اپنی نظروں سے، آنکھوں سے ملائکہ کو دیکھنے لگ جاتے تھے، حضور کے براہ راست انوار و تجلیات کو، وہ کیونکہ فیض یافتہ تھے نا۔ تو اب ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ تو جواد بھائی اس کے لیے علماء کرام نے کہا اس کی نشانی یہ ہے کہ جب آپ اس رات میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہو، رب کو یاد کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تو اگر دوران عبادت ذکر الہی کے دوران آپ پر اگر گریہ طاری ہو گیا، ایک عجیب کیف طاری ہو گیا، کیفیت طاری ہو گئی، تو سمجھ لو کہ حضرت جبریل تیرے ساتھ بیٹھ کے تجھے سلام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت جبریل اور ملائکہ حضور کی امت کے ساتھ سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں محفل ذکر میں، تو پھر بندے پہ ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، پھر یہ آنسو جو ہوتے ہیں وہ بھی ٹپکنے لگ جاتے ہیں، پھر یہ جو جسمانی کیفیت ہوتی ہے وہ بھی بدلنے لگ جاتی ہے۔ تو بندے کو خود اس کے اعضاء اور اس کی جو ایک روحانی کیفیت ہے نا، اس کی تبدیلی بتا رہی ہوتی ہے کہ آج کی گھڑیاں مقبولیت قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اور دل کھول کے رب سے مانگو، رب ضرور عطا فرمائے گا۔ بہرحال تو ہمیں ان تاکراتوں میں کوشش کرنا چاہیے۔ باقی ہر رات کو آخری میں جملے عرض کر رہا ہوں، ہر رات اللہ تعالیٰ آوازیں لگاتا ہے، لیکن وہ رات کے آخری پہر کو آوازیں لگاتا ہے۔ آخری پہر میں ہر کوئی نہیں جاگتا، عشاق جاگ رہے ہوتے ہیں، عشاق مخصوص لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ رات وہ ہے کہ صرف عشاق اور مخصوص کو نہیں بلکہ ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی نوازنے کے لیے آئی ہوتی ہے۔ اور کیسے کہ جیسے غروب آفتاب ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت آسمان دنیا پہ آ کے
पुकार रही होती है कोई मांगने वाला जिसको हम अता करें, है कोई बख्शिश तलब करने वाला हम उसके गुनाह माफ़ कर दें, है कोई सियत मांगने वाला हम उसको सियत याब कर दें, है कोई रिस्क हलाल का तालिब कि उसके लिए रिस्क के दरवाज़े खोल दें। फिर जब बंदा मांगने लग जाता है अपने रब से तो फिर अल्लाह ताला भी उसकी मांग से भी ज़्यादा अता करता है, और ऐसी जगह से अता करता है जहाँ से हमारे ख़याल में भी नहीं होता। तो कोशिश करें आज की रात जितनी भी ये हमारी ताक रातें गुजरी हैं इनमें कोशिश करें कि रब से माफ़ी मांगें, गुनाहों की माफ़ी मांगें, ख़ात्मा बिल खैर की दुआ मांगें। जब हम ये कर लेंगे तो मेरा ईमान है दुनिया और आखिरत हम सब की संवर जाएगी। और मैं नाजरीन से कहूँगा, हम जितनी भी हमारी ये टीम है सना खान मुस्तफ़ा, आप इन तमाम ताक और तमाम अशरे में आप जो है ना समात करते रहें, इस फ़कीर को भी, और हमारे कैमरामैन आसिफ भाई हो गए, नासिर भाई हो गए, और जितने भी ये हमारे जो दाता साउंड वाले हैं जनाब राना नुमान साहब, इनके लिए दुआ करें। हमारे जनाब वक़ास भाई हैं लाइटिंग वाले, ये निज़ाम ऐसे नहीं चल रहा, इन दोस्तों की मेहरबानी से। फिर हमारे लांगरी हैं यासिन भाई, उनके लिए। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे जो डायरेक्टर हैं जिन्होंने ये सारी बज़्म इश्क, बज़्म मोहब्बत और बज़्म कुरान व हदीस सजाई है, मेरी मुराद साहबजादा मोहम्मद वसीम रज़ा कादरी, उनके लिए भी आप दुआ करें, हमारे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह हमें इसी तरह हिम्मत दे कि हम आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए इसी तरह खिदमत करते रहें। हम आपके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह आपको सारी खुशियाँ अता फरमाए। जी तो नाजरीन, माशाल्लाह आप समात कर रहे थे अल्लामा कारी शकील अहमद सईदी साहब, मशहूर व मारूफ मुल्क पाकिस्तान के मजहबी स्कॉलर हैं, और अपनी मुफीद गुफ्तगू से हमें मुस्तफ़ीद फरमा रहे थे माशाल्लाह। नाजरीन, हमारी आज की इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने में जिन अहबाब का ताउन है, पाकिस्तान लाइट हाउस खानपुर, दाता डिजिटल इको साउंड खानपुर, सुन्नी तहरीक, नासिर मूवीज़ खानपुर, वीडियो प्लस मूवीज़ खानपुर, सनी मोबाइल्स एंड कंप्यूटर्स खानपुर, 4 स्टूडियो डिजिटल ऑडियो प्रोडक्शन टीम का मुकम्मल ताउन आज की हमारी इस नशरियात को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ रहा। बिलखसूस साहबजादा मोहम्मद वसीम रज़ा कादरी साहब, जो कि हमारे इस नशरियात के डायरेक्टर भी हैं इस प्रोग्राम के, तो उनका ख़ास ताउन जो है वो हमेशा रहता है। तो नाज़रीन, आपसे एक बात जो मैं हमेशा हर एक प्रोग्राम में मैंने की है, तो आज की जो मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता था वो भी हमसे जुड़ी हुई है, हमारे रोज़मर्रा के मामलात से है। हम बाज़ार में किसी जगह भी ख़रीदारी के लिए जाते हैं, तो वहाँ जाकर हमने अगर कोई छोटी सी चीज़ को ख़रीद करते हैं और वो चीज़ इतनी छोटी होती है कि वो हम अपनी जेब में भी अगर रख लें तो उसके कुछ ज़ाया होने का या गिर जाने का कोई खौफ नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद हमारी एक आदत बन चुकी है फ़ी ज़माना कि हम उसके लिए भी शापर जो है ना वो तलब करते हैं दुकानदार से कि शापर दे दें। तो अब ये शापर जो है ना, ये हमारे आने वाली नस्लों के लिए ना मौत का बायस बनेगा। ये कैसे बनेगा? क्योंकि इस शापर को हम मिस यूज़ करने के बाद इसको किसी जगह पर ठिकाने लगाने का कोई मुनासिब, हम इसको बाहर गलियों में फेंक देते हैं, और इसके साथ बहुत सारे मसाइल जो हैं वो पैदा होते हैं। और बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि इन शापर बैग को उठाकर आग जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसका डॉक्टर हजरात जो हैं वो ये कहते हैं कि ये जो शापर को आग लगाकर जलाई जाती है ना, जो इसका धुआं है, ये इंतहाई यानी कि कैंसर हो गया, दमा हो गया, और सांस की मुख्तलिफ़ बीमारियों का बायस बनता है। और नाज़रीन, बिल्कुल इसी तरह है, आज अगर हम अपने इर्द गिर्द माहौल पर नज़र करें तो हमारे कम उम्र जो बच्चे हैं वो सांस की बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं, और उनको इस यहाँ तक पहुँचाने में हम लोगों का यानी कि हमारा इसमें ज़ाती तौर पर भी बड़ा किरदार शामिल है। हुकूमतें इसके लिए इक़दामात करती हैं, जो उनकी वसातत होती है, मसाइल होते हैं, वो अपने मामलात को बरूए कार लाते हैं और इसको यकीनी बनाते हैं कि इस तरह के मामलात ना हो। इलाज मुआलजे की सहूलतें भी जो है वो मुयस्सर करते हैं, लेकिन इसको कब हम मुकम्मल तौर पर इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, वो जब तक हम ज़ाती तौर पर
ہم اس معاملے کے اندر انوالو نہیں ہوتے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہم ذاتی طور پر تیار نہیں ہوتے. تو پہلے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا، ہم نے آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا، مختلف ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، تو پہلے وقتوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، تو یہ بیماریاں بھی نہیں ہوتی تھیں. ایک پلاسٹک کے یعنی کہ وہ یہ بنائے جاتے تھے، یہ اب تو پلاسٹک کے یہ بیگز وغیرہ ہیں نا، تو اس دنوں میں کھجور کے تنوں سے جو ہے وہ پتوں سے وہ تیار کرتے تھے، جو ٹوکریاں تیار ہوتی تھیں. اس کے علاوہ بعض گھروں میں کپڑے والے جو تھیلے ہوتے ہیں وہ تیار کیے جاتے تھے، وہ بیگ کی صورت میں ہوتے تھے، اور ان کو لے کر جاتے تھے سامان کے لیے. کاغذ کے بھی علامہ صاحب بتا رہے ہیں کہ کاغذ کے بھی شاپر، جو جس طرح یہ شاپر پلاسٹک ہیں تو کاغذ کے ہوتے تھے، تو وہ لیکن اب جو کاغذ کے بھی بن رہے ہیں اس کے اندر بھی ایک معاملہ شامل ہو جاتا ہے کہ وہ اس میں جو آیات قرآنی لکھی ہوتی ہیں ان کے ساتھ وہ ان کو تیار کر دیتے ہیں، تو وہ بھی آپ تیار نہیں ہونے چاہیے. ہمارا تو یہ ایک آپ لوگوں سے عرض گزارش ہے کہ آپ نے یہ چھوٹا سا کام ہے، دیکھیں ایک میں کر سکتا ہوں، میں نے روزانہ اپنے گھر کے لیے کوئی نہ کوئی چیز خرید کر لانی ہے، تو میں نے یہ کام کرنا ہے کہ اپنے روزمرہ کی زندگی میں یہ میں نے اصول بنا لینا ہے کہ میں نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے گھر سے کوئی کپڑے کا تھیلا یا وہ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ٹوکری کو لے کے جانا ہے، اس میں لے کر آنا ہے. اس سے ایک تو سامان بھی محفوظ ہو جاتا ہے اور کسی بھی بندہ وہ حادثے کا یعنی کہ سبب نہیں بنتا کہ شاپر بعض دفعہ پھٹ بھی جاتا ہے اور چیزیں بکھر جاتی ہیں زمین پر، کھانے پینے کی چیزیں بھی بکھر جاتی ہیں. کئی مرتبہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ نظارے دیکھے ہیں. تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنے گھر سے جو ہے نا یہ اس طرح کپڑے کا تھیلا جو ہے اس کو لے کے جانا ہے اور اس کا بائیکاٹ کرنا ہے. ہم نے یہ شاپر کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر سے نا اس کو ختم کرنا ہے. آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ انشاءاللہ یہ ختم ہوگا تو انشاءاللہ یہ بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی. تو ناظرین، اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں گزارش کروں گا محمد انیس نقشبندی صاحب سے، جو ہمارے معزز مہمان ہیں ماشاءاللہ، اپنے قیمتی وقت سے انہوں نے وقت دیا ہے. اللہ پاک ان کو مزید سلامت رکھے اور ان کو عزت میں مزید اضافہ فرمائے، ان کی شہرت میں مزید اضافہ فرمائے، عمر میں برکت عطا فرمائے. حافظ محمد انیس نقشبندی صاحب. اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سرکار جے چاون تے کوئی دیر نہیں لگدی، سرکار جے چاون تے کوئی دیر نہیں لگدی، سرکار جے چاون تے کوئی دیر نہیں لگدی، سرکار جے چاوے تے کوئی دیر نہیں لگدی، سرکار جے چاوے تے کوئی دیر نہیں لگدی، روزے تے بلاوے تے کوئی دیر نہیں لگدی، روزے تے بلاوے تے کوئی دیر نہیں لگدی. محبوب خدا دا جی میں من دائی منا لے، محبوب خدا دا جی میں من دائی منا لے، اللہ مناوے تے کوئی دیر نہیں لگدی، اللہ مناوے تے کوئی دیر نہیں لگدی، روزے تے بلاوے تے کوئی دیر نہیں لگدی. بہت خوبصورت شعر پیش کرنا ہوں، پیش کرنا ہوں، پیش کرنا ہوں، پیش کرنا ہوں، پیش کرنا ہوں. کم ساڈا کربار صدا رکھنا سجا کے، کم ساڈا کربار صدا رکھنا سجا کے، کم ساڈا کربار صدا
رکھنا سجا کے کم سادہ قربان سدا رکھنا سجا کے سرکار کے آمد کوئی دیر لگے دے ہاں سرکار کے آمد کوئی دیر لگے دے روزے کے بلاوت کوئی دیر لگے دے سائل دے صدا کرن تے کچھ دیر ہے لگدی شاید نے لکھا ہے سائل دے صدا کرن تے کچھ دیر ہے لگدی سائل دے صدا کرن تے کچھ دیر ہے لگدی سائل دے صدا کرن تے کچھ بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے سرکار مٹا دو ہن در دیدی اے دوری سرکار مٹا دو ہن در دیدی اے دوری دوری نو مٹاوے کوئی دیر لگے دے دوری نو مٹاوے تے کوئی دیر لگے دے روزے تے بلاوے تے کوئی دیر لگے دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ ناظرین بہت ہی پیارے خوبصورت انداز میں محمد انیس نقشبندی صاحب خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے۔ ناظرین ہمارے آج کے اس پروگرام کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اختتام سے قبل ہم نے ایک نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حافظ محمد شاہد قادری صاحب سے سماعت کریں گے۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں ہم سب کو ہماری پوری ٹیم کو یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں
اور آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، پھر میں نے دامن اس چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، اس چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں۔ اور جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا آپ سا دونوں۔ اور جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، آئے مدینے نہ گئے، یوں سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، یوں سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر